بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے قانون میراث کے حوالے سے کچھ بنیادی سوالات ہیں جو لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، اور ان سوالات میں سے ایک نوعیت ان سوالوں کی بھی ہے جو یہ مثال کے طور پہ اس قسم کے ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کا جو مزاج ہے وہ خواتین کے حوالے سے بہت زیادہ لبرل نہیں ہے، بہت سخت ہے بلکہ، اور ایک لحاظ سے وہ مردوں کے معاملے میں ان کو ایک ثانوی درجہ دیا گیا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں بہت سارے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، آرگیومنٹس پیش کیے جاتے ہیں۔ ان میں مثال کے طور پہ ایک یہ آرگیومنٹ بھی ہے کہ بیٹی کا جو شیئر ہے، اس کا جو حصہ ہے وہ بیٹے کے مقابلے میں نصف ہے۔ میں اپنے ایک اور لیکچر میں اس کی بھی تفصیل بیان کر چکا ہوں۔ آج اسی قسم کا ایک اور اعتراض ہے جو میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں رکھوں، اور یہ دیکھوں کہ قرآن مجید نے اس سلسلے میں جو ہمیں رہنمائی دی ہے اس کی کیا نوعیت ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو شوہر ہے اس کا جو حصہ ہے وہ بیوی سے دگنا ہے۔ یعنی اس کو قرآن مجید نے بیان کیا اپنے تفصیل کے ساتھ سورہ نساء میں، تو یہ کہا گیا ہے کہ جب ایک شخص جو ہے رخصت ہو تو اس کی اگر صرف بیوی رخصت ہوتی ہے اور اس شخص کے ہاں اولاد مثال کے طور پہ موجود ہے، تو وہ جو ہسبینڈ ہے اس کو 1/4 ملے گا، اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو اس کو نصف ملے گا، یعنی اپنی بیوی کے حصے کا نصف ملے گا۔ اس کے برعکس اگر شوہر رخصت ہوتا ہے، بیوی زندہ ہے، تو پھر بیوی کو 1/8 ملے گا اس کیس میں اگر کہ ان کے ہاں اولاد موجود ہے، اور اگر اولاد نہیں ہے تو 1/4 ملے گا۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس تناسب سے کہ شوہر کا حصہ ہر دفعہ دگنا ہے بیوی کی نسبت۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے پھر ہم قرآن کی طرف رجوع کریں تو بات بالکل واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہے۔ قرآن مجید نے جو حصے ہیں اس کے بارے میں ایک فلسفہ بیان کیا ہے، ایک انڈرلائنگ فلسفی ہے جو بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرب منفعت جو ہے وہ بنیاد قرار پائے گی تقسیم میراث کی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رشتہ جس قدر منفعت کے اعتبار سے قریب ہوگا اس لحاظ سے اس کا جو حصہ ہے وہ بھی زیادہ ہوگا، اس کا جو شیئر ہے وہ زیادہ ہوگا۔ چنانچہ قرآن مجید نے جتنے بھی شیئرز گنوائے ہیں وہ سب اسی اصول پہ ہیں۔ البتہ قرآن یہ ضرور کہتا ہے کہ انسانی عقل ان کی جو ایگزیکٹ اماؤنٹس تک تو پہنچنے میں قادر نہیں ہو سکتی۔ یہ بات کہ نفع کس کا زیادہ ہے، یعنی یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ نفع کی بنیاد پہ شیئرز تقسیم ہوں گے، مگر کس کا کتنا نفع ہے وہ قرآن یہ کہتا ہے کہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفع، یعنی تمہارے جو آبا ہیں اور جو تمہارے جو اولاد ہیں اس کے بارے میں تمہیں یہ نہیں تم جان سکتے کہ تم میں سے کون، یعنی ان میں سے کون تم سے منفعت کے اعتبار سے قریب ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ایک تفصیل سے قانون سازی کی اور یہ بتایا کہ قرب منفعت کے حوالے سے کون رشتے کتنے قریب ہیں، اور پھر ان کو ایگزیکٹلی قرآن مجید نے سورہ نساء میں بیان بھی کر دیا۔ اب رہ گیا یہ سوال کہ ایک جو ہسبینڈ ہے یعنی ایک شوہر ہے اس کا حصہ کیوں بیوی کی نسبت دگنا قرار پایا، جبکہ ظاہر ہے دونوں میاں بیوی اگر ہیں تو اپنی حیثیت انسان ہونے میں بحیثیت ہیومن بینگز کے وہ تو برابر ہیں۔ تو اس کا بھی ہم اگر جائزہ لیں قرآن مجید کی روشنی میں تو ہمیں جواب مل جاتا ہے کہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ کمپینین شپ کے حوالے سے، یعنی یہ بات تو بالکل طے ہے کہ میاں اور بیوی جو بنیادی طور پہ ایک دوسرے کے کمپینینز ہوتے ہیں، ایک ساتھی ہوتے ہیں، ان دونوں کا درجہ ساتھی ہونے کے ناطے بالکل برابر ہے۔ البتہ میاں پہ یعنی شوہر پہ کیونکہ ایک زائد ذمہ داری یہ ڈالی گئی ہے کہ اس کو گھر کی جو فائنینشیل رسپانسبلٹی ہے وہ ہر حال میں اٹھانی ہے، یعنی بیوی پہ اگرچہ وہ اگر یہ فائنینشیل رسپانسبلٹی میں کچھ کنٹریبیوٹ کرتی ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے، اس کو منع نہیں کیا گیا، تاہم ان پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کے برعکس ایک خاوند پہ، ایک شوہر پہ یہ ذمہ داری ہے کہ اس نے اس گھرانے کی جو معاشی کفالت ہے وہ ہر حال میں کرنی ہے، اور اسی وجہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مجید نے شوہر کا جو حصہ ہے یعنی اس خاص وجہ سے بیوی کی نسبت دگنا رکھا ہے، یعنی کمپینین شپ کے حوالے سے ساتھی ہونے کے ناطے دونوں بالکل برابر ہیں، اس میں کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی، مگر چونکہ ایک زائد ذمہ داری ایک خاوند پہ یہ ڈالی گئی ہے کہ اس نے گھر چلانا ہے، اس کی جو فائنینشیل آبلیگیشن ہے اس کو میٹ کرنا ہے، چنانچہ یہ رکھا گیا کہ ایک خاوند کی ذمہ داری جو میراث کا حصہ ہے وہ ان دونوں معاملات میں، یعنی اولاد اگر ہے یا اولاد اگر نہیں ہے تو بیوی کی نسبت یا بیوی کے معاملے سے دگنا رکھا گیا ہے۔ یہ بات اگر اپنی اس بنیاد کے ساتھ سمجھ لی جائے تو پھر یہ غلط فہمی یا یہ شبہ پیدا نہیں ہوتا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔